اب یہ صدیق لقب مل گیا، ہم صدیق اسے کہتے ہیں جو سچ بولے۔ ارے بابا یہ مطلب نہیں، یہ معنی نہیں، بلکہ صدیق اور صادق وہ ہے جو اس کی زبان سے نکل جائے رب تعالیٰ اسے فوراً پورا فرما دیتا ہے۔ اب جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کی معیت میں ایک غزوے پہ تشریف لے گئے۔ اب اس غزوے میں ایک بوڑھی سی اماں، ان کا ایک ہی بیٹا ہے زندگی کا سہارا، اس اماں نے بھی مصطفیٰ کو قربان ہونے کے لیے بیٹے کو بھیج دیا۔ اب رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کریم آقا اپنے صحابہ کے ساتھ واپس مدینے کو تشریف لا رہے ہیں۔ اب جہاں استقبال میں مدینے کے اور لوگ بھی تھے، جن میں بچے تھے، بوڑھے تھے، جوان تھے، عورتیں بھی تھی، میرے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے۔ اب وہ بوڑھی اماں بھی موجود ہے۔ جب غریب آقا کو دیکھا نا کہ اماں کے چہرے پہ خوشحالی سی آ گئی۔ اب غریب آقا کے قدم بوسی کی سلام عقیدت پیش کیا، کہنے لگی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا، آپ قربان جائیں کہ رحمت للعالمین کا تاج پہنا کے رب نے دنیا میں مبعوث فرمایا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی رحمت کا حصہ اپنے کو اپنے بلکہ مصطفیٰ نے پیغامبر کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اب جب دیکھا نا کہ یہ بوڑھی مائی ہے، وہ جوان جو تھا اس کا سہارا تھا، کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جنگ میں شہید ہو گیا، فرمانے لگے کہ میرے بعد عمر فاروق آ رہی ہے، ان سے پوچھنا۔ اب جب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب آئے، اماں جی نے عرض کی اے عمر، آپ کے ہمراہ میرا بیٹا بھی تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ اب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اماں جی، پہلے کونین کا وادی گزرے ہیں، آمینہ کے نام گئے ہیں، حسنین کے بابا گئے ہیں، حسنین کے ماما گئے تھے، ان سے نہیں پوچھا؟ اماں جی کہتی ہے عمر پوچھا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے اللہ میرے بعد عمر آ رہا ہے، اس سے پوچھ لینا۔ اب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی میرے آقا کے مکتب کے طالب علم تھے، رسول اللہ کی یونیورسٹی میں پڑھنے والے تھے، فرمایا کہ اس میں کوئی راز ہے جو مصطفیٰ نے نہیں بتایا تو عمر کیسے بتا سکتا ہے؟ آپ فرمانے لگے اماں جی میرے بعد ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لے۔ اب جب تھوڑی دیر انتظار کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے گا تو اماں جی نے پھر پوچھا اے ابو بکر میرا جوان کہاں ہے؟ اب جناب صداقت کے بہتر نے فرمایا اماں جی پہلے رسول ملے پوچھا نہیں؟ اماں جی کہتی ہے ابو بکر پوچھا تھا، انہوں نے فرمایا کہ عمر سے پوچھنا۔ عمر نے کہا میرے بعد ابو بکر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق جو اس کے رسول میں معتزل تھے، اور آپ کی زبان اقدس سے نکلا اللہ کی فکر نہ کرو، آپ کا بیٹا وہ
پیچھے میرے اب وہ اما جی کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا، اسرائیل اس کی روح لے کے چوتھے آسمان پہ پہنچا ہوا۔ اب رب نے فرمایا اے اسرائیل وہ فلاں بن فلاں جس کی روح لے کے آ رہا ہے اس کی روح واپس کر دے۔ اب جناب اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا الہی کہ آج قانون قدرت تبدیل ہو گیا، پہلے تو جس کی روح نکالی کبھی واپس نہیں کی، رب تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل پہلے تو روح لے کے آتا تھا لیکن کبھی کسی صدیق نے نہیں کہا، آج میرے ابو بکر صدیق کے منہ سے نکل گیا۔ اگر آج روح واپس نہ کی تو پھر لوگ صدیق کو صدیق نہیں کہیں گے۔ ارے بابا یہ صدیق ہے کہ جن کے منہ سے جو لفظ نکلتے رب تعالیٰ اسے فوراً پورا فرما دیتا۔ پھر میرے مصطفیٰ نے ایک اور لقب عطا کیا کہ ابو بکر یہ عتیق ہے۔ عتیق کا معنی کہ جو دوزخ سے آزاد ہے، جس کو جہنم کا کوئی ڈر نہیں، بلکہ یہ ابو بکر تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں مصطفیٰ نے زندگی میں فرما دیا ابو بکر فی الجنہ، کہ رب نے کہ محبوب نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ ابو بکر عتیق ہے۔ اب کریم آقا اپنی محبوبہ سیدہ طیبہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں موجود ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا، دروازے پہ دستک ہوئی، کریم آقا نے فرمایا کہ آپ کو عتیق نہ دکھاؤں جن کو رب نے دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ اب جب دستک ہوئی دروازہ کھلا تو جو آپ کے پاس صحابی رسول کا دور تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب دروازہ کھلا تو ہم نے دیکھا کہ داخل ہونے والا کوئی اور نہیں، جارے لال اور یا جارے مسار سیدنا ابو بکر صدیق اندر داخل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان برال برا مومنوں کی ماں جنہوں نے جوڑی بچھائی ہوئی ہے اور ان کی جوڑی میں سر انور میرے مصطفیٰ نے رکھا ہوا، گھر کا سیر ہے۔ اب مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کی طرف نگاہ کی، آسمان پہ ستارے جگمگا رہے تھے، عرض کرنے لگی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، ذرا یہ بتائیے کہ یہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے کسی کی بیٹیاں بھی ہیں۔ اب مومنوں کی ماں کو یہ پتا تھا کہ ستارے چاہے ہماری آنکھوں سے کچھ اوجر بھی ہیں کچھ دور بھی ہے، لیکن بددعا کے چہرے والے، والنین کی ظلم والے، مازال پسند کی آنکھ والے، علم نشرہ کے سینے والے، کریم آقا کو یہ پتا ہے کہ آسمان پہ رب نے کتنے ستارے بنائے۔ اب کریم آقا نے فرمایا اے عائشہ یہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں رب نے میرے عمر کو عطا فرمائی۔ یہاں سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت ہر نیکی میں مصطفیٰ کے ساتھ تو نہیں کرتے تھے، کچھ آپ کے ساتھ نیکیاں کی، کچھ آپ سے پیچھے نیکیاں کی، اور میرے مصطفیٰ کے علم غیب کا تلاش کرنے والوں، میرے مصطفیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ عمر نے جتنی نیکیاں کی ہے ان کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی ہے۔ اب ام المومنین خاموش ہو گئی۔ اب مصطفیٰ جو غیب دان نبی ہے، جن کو رب نے غیب عطا کر کے بھیجا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خاموشی کو سمجھ گئے۔ میرے قریب آقا نے فرمایا عائشہ تو سمجھ رہی ہوگی کہ تیرے باپا کا نام ہوگا۔ آپ نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی غار والی نیکی ایک طرف۔ کیا شان ہے جناب ابو بکر صدیق، عشق مصطفیٰ کول کول کے بڑا ہوا۔ آپ اور آپ کے ساتھ ذات حضرت عبد الرحمان باپ بیٹا اکٹھے بیٹھے ہیں، گفتگو ہونا شروع ہو گئی۔ اب حضرت عبد الرحمان اب کرتے ہیں ابا جی غزوہ بدر میں آپ مصطفیٰ کی طرف سے لڑ رہے تھے، میں کفار اور مشرکین کی طرف تھا۔ ابا جان جب ایک دفعہ میں نے تلوار اٹھائی، کیا دیکھا کہ سامنے باپ کا سر ہے، اب میں نے تلوار کو پیچھے کر دیا، تلوار چلائی نہیں، قربان جائے ابو بکر پر۔ فرمانے لگے اے عبد الرحمان وہ تو تھا کہ جس کی تلوار اتری، مجھے اپنے کعبہ کی قسم ہے اگر بدر میں میری تلوار کے سامنے تو آتا، کیونکہ تم محمد کا مخالف تھا، مجھے اپنے کعبہ کی قسم ہے تیری گردن میرے سامنے آتی، تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا۔ کیوں کہ ابو بکر کی غلام وہ ہے کہ جو محمد عربی کی غلام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ہمیں سکھا دیا کہ تمہاری اولاد وہ ہے جو غلامی مصطفیٰ میں ہے۔ اگر جس کا تعلق مصطفیٰ سے ہو جائے وہ ہمارے لیے معتبر ہے۔ ارے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو وہ ہے کہ جو ہجرت کی رات بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ تھے۔ اب کتنی دیر پہلے مصطفیٰ نے اعلان کیا کہ یار میں مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت کروں گا۔ اب جب یہ اعلان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سن لیا، اب وہ موقع آ گیا جس کو ہجرت کی رات کہتے ہیں۔ بستر پہ مولا کائنات کو لٹا دیا، اب اپنے گھر سے نکلے، سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، ابھی دستک پوری نہیں ہوئی، اندر سے آواز آئی یا رسول اللہ رکیے غلام حاضر ہے۔ اب کریم آقا پہ یوں حق نہ بھی فرمانے لگے ابو بکر آپ کو کیسے پتا تھا کہ میں ہوں؟ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جب آپ نے اعلان کیا تھا کہ ایک رات میں ہجرت کر کے مکے کو چھوڑ کے مدینے جاؤں گا، تم میں سے کوئی میرے ساتھ ہوگا؟ یا رسول اللہ جب سے اعلان سنا ہے آج تک ابو بکر کبھی رات کو سویا نہیں ہے کہ کہیں وہ شاید میں ہی نہ ہوں کہ کریم آقا میرے دروازے پہ دستک دے اور میں احرام کر رہا ہوں،
وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگ آج اعتراض کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نہیں ہے۔ اے بابا، ان کے جنتی ہونے میں شک نہیں، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی زبان اقدس سے نکل چکا ہے ابو بکر فی الجنہ، کہ ابو بکر جو ہے وہ جنتی ہے۔ اے بابا، آج جہاں فرشتے 70,000 صبح کو 70,000 شام کو گنبد خضرا کے نماز کرتے ہیں اور کہیں موقع پر کرو تو سلام پڑھتے ہیں، اسی گنبد میں جناب ابو بکر صدیق بھی آرام فرما ہے۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فیوز و برکات عطا فرمائے اور ہم سب کو آپ کی طرح دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سالانہ محفل پاک اگلے جمعے کو بعد نماز جمعہ اسی آستانہ علیہ اویسیہ پر منائی جائے گی۔ انشاءاللہ تمام احباب اس میں شرکت فرما کے ثواب جنت حاصل